رحیم حضرت سالبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی تھے اور وہ انتہائی غریب تھے، بہت زیادہ غریب تھے۔ اکثر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ مقدسہ میں عرض کیا کرتے تھے کہ حضرت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے وسعت رزق عطا فرمائے۔ تو غریبی آزمائش ضرور ہے آدمی کے لیے، بڑی آزمائش ہے، بڑی مشکل سے انسان غریبی میں گزارا کرتا ہے، لیکن یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور غریب لوگ اکثر جنت میں جائیں گے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ میرا اسلام، میرا دین غریبوں سے شروع ہوا اور غریبوں پہ جا کے ختم ہوگا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک صبح عبد الرحمن بن عوف کو اپنے سینہ اقدس سے لگا کر رو پڑے، تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عبد الرحمن، میں نے رات کو دیکھا کہ میرے سارے صحابہ جنت میں چلے گئے اور میں جنت کے بغیر تیرا انتظار کرتا رہا، تو کافی دیر بعد آیا، تو کیوں؟ اس وجہ سے کہ تیرے پاس مال زیادہ ہے اور تو وہ زیادہ حساب اللہ کی بارگاہ میں دیتا رہا۔ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس مال سے کچھ صدقہ کر دو، غریبوں کو دے دو۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے 100 اونٹ بمائے ساز و سامان غرباء میں تقسیم کر دیا، اور جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زیر دنیا سے وصال مبارک ہوا تو بعد میں اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو رزق دیا، تو ایک دن در مصطفیٰ پہ حاضر ہوئے اور اپنی والدہ محترمہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ، آپ فرماتے ہیں کہ اماں جی اتنا مال ہو گیا ہے، اتنا مال زیادہ ہو گیا ہے کہ میں گن گن کے تھک گیا ہوں۔ پہلے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما دیا کرتے تھے کہ اتنا مال دے دو اتنا، اب تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اس ظاہری دنیا سے وصال ہو چکا ہے، تو اماں جی آپ فرمائے نا میں کتنا مال میں رکھوں، کتنا صدقہ دے دوں؟ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ عبد الرحمن آپ اپنے مال کا آدھا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو، 50% صدقہ کر دو۔ تو آپ نے صدقہ کر دیا۔ تو سالبہ بن عبد الرحمن جو عرض کرتا تھا یا رسول اللہ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے مال و دولت عطا فرمائے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اکثر منع فرما دیتے کہ تو جس حال میں ہے ٹھیک ہے۔ عرض کیے، بار بار اصرار کیا یا رسول اللہ دعا کیجئے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے 4 بکریاں اور 4 سے چند دنوں کے بعد 40، اور پھر اتنا چند دنوں میں اتنا مال، اتنے اونٹ، اتنے گھوڑے، اتنا مال و متاع جمع ہو گیا کہ مدینہ کے بیر ایک علیحدہ اپنا ڈیرا بنا کے اس میں سارے جانور رکھے۔ تو جب زکوٰۃ کا مہینہ آیا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ زکوٰۃ اکٹھی کرو، اور جب وہ حضرت سالبہ کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ میں خود آ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں دوں گا، زکوٰۃ نہیں دی، اور یہ کہا کہ میں خود دوں گا۔ اور جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ یہ زکوٰۃ فلاں کی ہے، یہ زکوٰۃ فلاں کی ہے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ چھوڑ پہلے بتا کہ سالبہ بن عبد الرحمن نے کیا دیا۔ عرض کی یا رسول اللہ اس نے کہا ہے کہ میں خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کے ملوں گا، تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سالبہ ہلاک ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ نے فرمایا سالبہ ہلاک ہو گیا۔ اور پھر جب وہ دوسرے دن آئے بکریاں لے کے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لے جاؤ اپنا مال، مجھے نہیں چاہیے، لے جاؤ۔ تو اس دور میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خشک چھوارا قبول میرے آقا نے فرما لیا، اور سالبہ بن عبد الرحمن کی وہ بکریاں کو ریوڑ قبول نہیں فرمایا، فرمایا مجھے نہیں چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، یہ مال ایسا ایک فتنہ ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مال ایک فتنہ آزمائش ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا کہ حساب کی گھڑی قریب ہے تو پھر بھی لوگ مال گنتے ہیں،
गिन रहे। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु परेशान हो गए, परेशान होके गली से गुजर रहे हैं तो एक सहाबी रसूल झोंपड़ी बना रहा है, माल नहीं झोंपड़ी तबीर कर रहा है। तो पूछा अनस से कि परेशान क्यों हो? तो आपने फरमाया कि कुरान में आया करीमा का नज़ूल हो गया इक़्तरब अन्नास के लोगों का हिसाब करीब है, लोग पैसे गिन रहे हैं, हिसाब कर रहे हैं, इनका हिसाब किताब करीब है। तो उसने झोंपड़ी से हाथ झाड़े तो कहने लगा भाई मेरे में इतनी ताकत नहीं कि अल्लाह की बारगाह में झोंपड़ी का हिसाब दूं। तो मेरे भाइयों, बनी इसराइल के एक ताजर के बारे में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि एक ताजर था जो तिजारत करता था, अल्लाह तबारक व तआला ने रोज़े माशर उसको बख्श दिया। तो वो ताजर अर्ज करता या अल्लाह मुझे किस नेकी के बदले में बख्शा गया? तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा कि तूने जिससे कर्जा लेना था तूने ढील दी, तूने मेरी मखलूक पे रहम किया, आज मैं तुझ पे रहम कर रहा हूँ। तो मेरे भाइयों, गरीबी जिस जगह पे जिस इंसान को अल्लाह ने गरीब रखा, जिसको अल्लाह ताला ने अमीर बनाया, जिसको दरमियाने तबके का रखा, तो अल्लाह तबारक व तआला की ये हिकमत